اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ میں شروع کرتا ہوں، لیکن آج اجتماعی طور پر کلاس شروع ہونے سے پہلے ہم درود پاک نہیں پڑھ پائے، تو ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَإِذَا، اگر میں اس کا ترجمہ نہ بھی کروں تو تقریباً سب کو آتا ہے، یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ اور جب، وَإِذَا واو اور اذا جب، وَإِذَا اور جب، قیل کہا جاتا ہے، قیل کہا جاتا ہے، لہم ان سے۔ یہ جو پچھلی ہم نے آیت پڑھی تھی، پچھلی سے پچھلی، اس کا پہلا جملہ بھی یہی تھا، اور یہ ہم کل پڑھ بھی چکے ہیں اور آج سن بھی چکے ہیں۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، قمر صاحب تھوڑی سی جگہ دے دیجیے، قمر صاحب تھوڑی سی جگہ دے دیجیے جی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی منافقین سے کہا جاتا ہے۔ یہ سارا تذکرہ انہی کا چل رہا ہے، انہی کی بری عادات، انہی کا چہرہ منافقین کا اللہ تعالیٰ وہ بتلا رہے ہیں اور ظاہر فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمنو، تم ایمان لاؤ، آمنو، تم ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، قالوا، کما، کما جیسا کہ، کما جیسا کہ، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمنو، تم ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ قالوا، وہ کہتے ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں، کیا، کیا، نؤمن، ہم ایمان لائیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، السفہاء، سفہاء جمع ہے سفیہ کی، سفیہ کہتے ہیں بے وقوف کو۔ کما آمن السفہاء، جیسا کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں،
کما آمن السفہاء، جیسا کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں۔ اب ان سے جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، یعنی ان کے کچھ ایسے لوگ جو کچھ ان کے قریب ہوتے ہیں، تو ان کا طرز عمل دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی جس طرح لوگ ایمان لائے، اور لوگوں سے مراد ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلوص نیت کے ساتھ اور دل کی تصدیق کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ ایمان لائے ہیں، تو تم بھی اس طرح ایمان لاؤ نا۔ تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ یہ جملہ اس لیے کہتے تھے کہ بے وقوفوں کی طرح، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ایمان لائے تو انہوں نے اپنے ایمان کے لیے، اپنے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کی۔ مال دینا پڑا، مال قربان کر دیا، گھر بار دینا پڑا، گھر بار قربان کر دیا۔ میں اس کی مواخات کی ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، صحابہ کرام بھی آ گئے، آپ بھی تشریف لائے۔ اب یہ لوگ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، ان کو مدینہ میں ایڈجسٹ کیسے کیا جائے؟ ظاہر ہے آلریڈی کوئی اسکیم تو بنی نہیں ہوئی تھی، کالونی بنی تو ہوئی نہیں تھی، چلو بھائی تم اس ساری کالونی تمہاری ہے، تم یہاں پر رہائش اختیار کرو۔ نہیں، جو آئے ہیں وہ تو اس حال میں آئے ہیں کہ بعض صحابہ کرام تو ان کے جسم پر لباس بھی نہیں تھا، یعنی اس حالت میں بالکل بے سر و سامانی کا عالم۔ اب یہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ چکے ہیں اور اب انہوں نے مدینہ رہنا ہے، ان کو ایڈجسٹ کیسے کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر انسانی سوسائٹی کی وہ مثال قائم کی کہ دنیا میں اس سے پہلے وہ مثال نہیں تھی۔ وہ مثال یہ قائم کی کہ آپ نے انصار سے کہا، انصار سے مراد وہ لوگ جو پہلے سے مدینہ کے رہنے والے تھے، مسلمان مدینہ کے رہنے والے، ان سے کہا بھائی تمہارے گھر بار ادھر ہیں، تو تم ایسے کرو کہ ایک ایک مہاجر کی ذمہ داری تم لے لو، ایک ایک مہاجر کی ذمہ داری تم لے لو۔ اس کو نام دیا مواخات کا، کہ ایک انصاری ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لے۔ اب یہ انصار نے کہا بالکل آمنا وسلمنا وصدقنا، چنانچہ ان انصار نے ایک ایک مہاجر کی ذمہ داری قبول کی، اس مہاجر کو اپنے گھر لے کر گئے۔ اب یہاں کیا ہوا؟ گھر لے جا کر اسے کہا کہ دیکھو بھائی یہ گھر ہے میرا، آج سے آدھا میرا آدھا تیرا، یہ کپڑے ہیں میرے، آدھے اب میرے آدھے تو لے، اچھا یہ سامان ہے فلاں فلاں، آدھا میرا آدھا تیرا۔ بلکہ یہاں تک کہ کئی ایسے انصاری صحابہ تھے کہ جنہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دی، ایک سے زائد بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے دی کہ بھائی یہ مہاجر بھائی اس سے نکاح کر لے۔ یہ قربانی، اور پھر لے گئے ان کو اپنی جس کی زمین وغیرہ تھی نا، تو زمینوں پر لے گئے کہ بھائی ایسا ہے کہ آدھی میری آدھی زمین تیری۔ تو ان لوگوں نے صرف ایمان قبول نہیں کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایسے لبیک کہا کہ اس سے پہلے ایسی مثال کوئی نہیں تھی۔ اب یہ منافقین تھے، یہ تھے مفاد پرست، موقع پرست، یہ پیچھے رہتے تھے، آگے نہیں آتے تھے کہ ہمیں کہیں قربانی نہ دینی پڑے۔ تو ان سے لوگ کہتے تھے یار دیکھو اصل یہ لوگ ایمان کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تم بھی آگے آؤ۔ وہ کہہ رہے بے وقوف، یہ تو بے وقوف ہیں۔ لو یہ کیا ہوا کہ دین کی خاطر بندہ اپنا گھر بار چھوڑ دے، گھر دوسروں کو دے دے، وہ اپنی بیوی اپنے نکاح سے چھوڑ کر دوسرے کے نکاح میں، تو بے وقوف لوگ، تو نقصان اٹھا رہے ہیں، نقصان کا سودا کر رہے ہیں۔
یہ اس آیت کا پس منظر ہے. اس طرح کے بے شمار واقعات. تو جب ان سے کہا جاتا تھا منافقین سے آمنو کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں تم اس طرح ایمان لاؤ. اچھا، یہ یہاں پر تو اتنی آیت ہے. اب ہم جب انشاءاللہ آگے جائیں گے، تیسرا پارہ ہمارا مکمل ہونے لگے گا، تو وہاں پر ہم ایک آیت اور پڑھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح کہ اے صحابہ کرام تم ایمان لے آئے ہو، اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو لوگ ہدایت پا جائیں گے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنایا، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنایا کہ ایمان ہے تو صحابہ کرام کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل کے ساتھ ایمان لانے والے جو لوگ تھے، ایمان اصل میں ان کا ہے. اب یہ اتنی بڑی گارنٹی ہے کہ اب ان کے ایمانوں کو کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صاحب ایمان ہونے کی گارنٹی دے دی ہے. یہ لوگ ایمان لائیں، ایمان یہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے. قالوا، وہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسا کہ آمن السفہاء، یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں. العیاذ باللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں انہوں نے کہا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا سنو، الا سنو، انہم ہم، یہ لفظ کل پڑھا ہم نے، یہی السفہاء، بے وقوف ہیں. الا انہم ہم السفہاء، سنو یہی بے وقوف ہیں، یعنی یہ منافقین یہ بے وقوف ہیں. الا انہم ہم السفہاء، سنو یہی بے وقوف ہیں، یہ منافقین ہی بے وقوف ہیں جو دنیا کی چند روزہ زندگی اور اس کی آسائشات اور اس کے اقتدار کی خاطر آخرت کا ابد الآباد کا نقصان کر لیں. الا انہم ہم السفہاء، سنو یہی بے وقوف ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا جو شخص اپنے ایمان پر دنیا کی آسائشات کو، دنیا کی چیزوں کو ترجیح دے، قرآن کی اس آیت کی روح سے اللہ کی نظر میں وہ شخص بے وقوف ہے. الا انہم ہم السفہاء، سنو یہی بے وقوف ہیں. ولیکن، اور لیکن، لا نہیں، یعلمون، اس بات کو جانتے. ولیکن لا یعلمون، لیکن یہ اس بات کو نہیں جانتے. الا انہم ہم السفہاء، سنو یہی لوگ بے وقوف ہیں. ولیکن لا یعلمون، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے. الا انہم ہم السفہاء، سنو یہی بے وقوف ہیں. ولیکن لا یعلمون، لیکن اس بات کو نہیں جانتے. یہ تھوڑی سی مقدار کم ہے سبق کی.